چونکہ دن امام حسن کی سیرت کے حوالے سے اختصار سے روشنی ڈالی ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں امام حسین، تو آج اس کا دن ہے جو امام حسین کا بھی امام ہے، تو ذرا اس پہ روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ امام الانبیاء کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام الانبیاء کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ہما ریحتان فی الدنیا والآخرہ۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں اور آخرت میں میرے دو پھول ہیں۔ امام الانبیاء کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ سبحان اللہ۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ امام الانبیاء کریمہ کا فرماتے ہیں من ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ امام الانبیاء کریمہ کا فرماتے ہیں اللہ ومن مات اللہ حب آل محمد مات مومنا۔ سرکار فرماتے ہیں جو میری آل کی محبت میں مر جائے وہ مومن ہو کے مرتا ہے۔ امام الانبیاء کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جگر گوشائے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ طواف کعبہ کے لیے جب تشریف لائے نا تو مصر کے لوگ حسن میں بڑے مشہور تھے کہ آپ کا حسن بہت زیادہ ہے، اور مصر کے لوگ وہ طواف کر رہے تھے کیونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام شبیہ مصطفیٰ ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام یہ بھی شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر سینہ مقدس تک شبیہ مصطفیٰ ہیں، اور سینہ سے لے کر پاؤں تک امام حسین علیہ السلام شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جب طواف کعبہ کے لیے آئے تو طواف رک گیا، سارے لوگ اس طرف دیکھنا شروع ہو گئے جس طرف سے حضرت امام حسن علیہ السلام کا گزر ہونا تھا، آپ کی تشریف آوری ہونی تھی۔ مصر کے لوگ رک گئے آپ کا حسن دیکھ کر، کہنے لگے یہ کون ہے؟ تو سوال کرنے والے جب سوال کر رہے تھے تو جواب دینے والے کہہ رہے تھے یہ وہ ہے، یہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا نواسہ ہے، سبحان اللہ، اس کا نام حسن ہے، اس کا نام حسن ہے۔ تو اس وقت جو مصر کے لوگوں نے دو جملے ارشاد فرمائے، جو جملے کہنے لگے کہ جب مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے حسن یوسف کو دیکھ کر تو اس وقت یہ کہا تھا، ایک جملہ یہ کہا گیا، اور دوسرا بیت اللہ کی سرزمین پر طواف کعبہ جب رکا حسن حسن کو دیکھ کر انہوں نے کہا جس کا نواسہ اتنا حسین ہے اس کا نانا محمد کتنا حسین ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کا حسن، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی سخاوت ایسی ہے کہ امیر شام ایک دن آیا 6 لاکھ درم پکڑے، اور 6 لاکھ درم دے کر حضرت امام حسن مجتبیٰ کو، تو وہ جب پیچھے قدم چلنے لگے، الٹے پاؤں چلنے لگے، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جب دیکھا کہ وہ پیچھے قدم چل رہے ہیں امیر شام، اور 6 لاکھ درم دے کر سوچنے لگے کہ آج تک اتنا نذرانہ کسی نے نہیں دیا ہوگا جتنا نذرانہ میں دے رہا ہوں۔ ابھی سوچ رہے تھے حضرت امام حسن علیہ السلام، اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے ان کے دل کی بات کو سنا، جانا، اور آواز دے کر کہا او امیر شام رک جا، تو یہ سوچ رہا ہے کہ 6 لاکھ درم جو میں نے دیے ہیں آج تک کسی نے اتنا نذرانہ نہیں دیا، او سن تو ہندا کا بیٹا ہے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، تو ہندا کا بیٹا ہے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے جوتے مبارک، آپ کے نالین مبارک، ایک انسان آیا غریب، اس نے اٹھائے اور اپنے قمیض سے اس نے جوتے صاف کرنے شروع کر دیے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے وہ 6 لاکھ درم پکڑے اور اس جوتا صاف کرنے والے کو دے دیے۔ یہ گھر ہے سخیوں کا، یہ گھر ہے سخیوں کا۔ اور کیا کسی نے خوب لکھا ہے نا کہ اگر بند ہو جائے مادر حسنین کی چکی تو پھر کائنات کو رزق کون عطا کرے گا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ دروازے بطول پہ آئے، ایک سائل نے سوال کیا اللہ کے نام پر مجھے روٹی دو، اللہ کے نام پر مجھے روٹی دو۔ حضرت امام حسنین کریم باہر نکلے، اس کو پراٹھا دیا۔ جب وہ جا رہا تھا
تو راستے میں اس نے ایک فقیر کو دیکھا تھا وہ جو सूखी रोटी खा रहा था। वाह, वाह। अब मैं इस घर की सखावत आपके सामने रखना चाहता हूं और जितने भी हमारे देखने वाले हैं वो सारे लुत्फ अंदोज हो जाएंगे। ये जुमला सुनने के बाद हजरत इमाम हसन मुजतबा ने वो पराठा उसको दिया, फकीर ने खाया, जब खा लिया तो फिर दस्तक दी, दस्तक देकर कहता है एक और पराठा है। आपने फरमाया किसके लिए? कहने लगा आ रहा था, रास्ते में एक फकीर बैठा था और उसके लिए, क्योंकि वो सूखे टुकर खा रहा है, सूखी रोटी खा रहा है। आपने फरमाया कहां है फकीर? कहा वो बैठा है। हजरत इमाम हसन मुजतबा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये तो उसी सखी का दरवाजा है, हाय हाय ये उसी सखी का दरवाजा है जिस दरवाजे पे तू भीख मांगने के लिए आया है। कहने लगा वो कौन है? हजरत हसनैन करीमैन फरमाते वो अमीरुल मोमिनीन अली उल मुर्तजा सुभान अल्लाह की जात है, सुभान वो अल्लाह। अली उल मुर्तजा शेर खुदा की जात है। वाह, वाह। ये दरवाजा ऐसा दरवाजा है कि अगर मांगने वाला खाली झोली लेकर आता है ये उसकी झोली को भर देते हैं। इस दरवाजे से जबरील साहिल बन के आता है, मिकाईल साहिल बन के आता है, इसराफील साहिल बन के आता है, इजराइल साहिल बन के आता है। इस दरवाजे से कभी जबरील असीर बन के आता है, कभी कैदी बन के आता है, कभी यतीम बन के आता है, कभी मस्कीन बन के आता है। ये दरवाजा एक ऐसा दरवाजा है जब कोई किसी दरवाजे से खैरात ना मिलती हो और मेरे मुर्शद करीम फरमाते हैं हुजूर की शाह सवारे मैदान मोहब्बत अलहाज पीर सूफी मोहम्मद आरिफ चिश्ती वैसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब कहीं से खैरात ना मिलती हो दरवाजा बतूल पे दस्तक दिया करो, अल्लाह तुम्हें खैरात अता फरमा देगा। और हजरत शाह सवारे मैदान मोहब्बत का अकीदा ये बड़ा पुख्ता था। और आप क्योंकि 3 रमजानुल मुबारक को आस्ताना आलिया चिश्तिया वैसी गोराबाद भट्टी के शरीफ में, क्योंकि सईद कायनात के विसाल का दिन है, वहां मजलिस होती है। 15 रमजान आज हजरत इमाम हसन मुजतबा की विलादत है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आस्थाने पर मजलिस हुई। ये जितने भी अयाम हैं, 13 रजब है, शाबान है और जितने भी अयाम है। और मेरे मुर्शिद करीम ने तो फरमाया कि जब कोई दुआ कबूल ना होती हो अहले बैत का वसीला देकर दुआ किया करो, रब्बुल जलाल दुआ को कबूल फरमा लेता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।